الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاص کا پایا جانا یہ نہایت ہی ضروری عمل ہے۔ ہر عبادت اور عمل کو شرف قبولیت عطا کرنے کے لیے اس میں اخلاص ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر دکھلاوا ہو تو یہ خطرناک عمل ہے۔ چنانچہ جب مدین فتح ہوا تو جو لشکر امیر تھے انہوں نے اعلان کیا کہ 3 دن کا وقت ہے، جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ جمع کرا دیا جائے۔ چنانچہ 3 دنوں کے اندر بہت سارا مال غنیمت اکٹھا ہو گیا۔ امیر لشکر جو تھے وہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ مسلمانوں کے اندر اب بہت اچھے انداز پہ یہ مال تقسیم ہوگا اور ہمارے مسلمان مجاہدین کو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑے خوش تھے۔ چوتھا دن آیا تو ایک شخص آ گیا ملاقات کے واسطے، جس نے کہا کہ مجھے امیر لشکر سے ملاقات کرنی ہے۔ پوچھا گیا، اجازت مل گئی، آ گئے ملنے کے لیے، اور ان کے ہاتھ میں ایک کپڑے سے ڈھکی ہوئی کوئی چیز تھی۔ تو امیر لشکر نے اس مجاہد سے پوچھا، یہ کیا چیز ہے جس کو آپ نے ڈھکا ہوا ہے؟ تو کہنے لگے کہ یہ، انہوں نے پھر اس کپڑے کو ہٹایا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ہیرے جواہرات لگے ہوا ایک جو بادشاہ پہنتے ہیں نا تاج، وہ تاج تھا۔ جیسے امیر لشکر کی نظر پڑی اس پر اور انہوں نے غور سے دیکھا تو اس تاج کے اندر ایسے ایسے ہیرے پیوست تھے کہ اگر یہ شخص جو لے کر حاضر ہوا تھا اس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اور دیکھ کے وہ حیران ہو رہے تھے امیر لشکر کہ اس کی سادگی اور اخلاص، کہ اگر یہ ایک ہیرا بھی اس میں سے نکال لیتا نا تو زندگی بن جاتی، اس وقت کے اعتبار سے بھی اتنا قیمتی تھا۔ تو انہوں نے بتلایا کہ ہوا ایسا کہ اس تاج کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں اور میرا رب جانتا ہے، کہ جب ہم جہاد کے دوران میں اکیلا واحد تھا جو اس کی تخت تک پہنچا، اور اس وقت میں نے دیکھا اس کا تاج اس کے تخت کے ارد گرد نا یہ پڑا ہوا تھا، اور یہ بادشاہ جو ہے اپنی جان بچا کے بھاگ گیا یا کہیں چھپ گیا تھا۔ تو میں نے اس کا تاج جو ہے وہ فوراً وہاں سے اٹھا لیا، اور مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، بس اللہ جانتا ہے اور مجھے پتا تھا، اور اب میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا حیرانگی ہوئی اس کے اس عمل پر۔ بہرحال تاج اس سے لیا اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ پلٹا اور 2 قدم آگے بڑھ کے اس نے مڑ کر مجھے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا اس کو میرا نام بھی پتہ ہے اور میرے باپ کا نام بھی پتہ ہے، چنانچہ مجھے نام بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کہتے ہیں یہ کہہ کر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ تو امیر لشکر اس کے اخلاص پر حیران ہوئے کہ دیکھیں ایسے لوگ بھی معاشرے کے اندر موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ، یہ اللہ کا نہایت ہی کرم ہے کہ ہمارے قرب قیامت کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی کے واسطے اس کے جہنم میں جانے کی وجہ سے ان کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور یہ حقیقی واقعہ ہے کہ ایک جماعت کا سفر ہو رہا تھا، اور جماعت کدھر جا رہی تھی؟ انگلستان۔ تھے کون؟ پٹھان، جن کو انگریزی آتی نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیسے اللہ نے ان کو چنا ہوگا، کیا ان کے اندر اخلاص بھرا ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں ابھی تو ان کا سفر یہاں سے شروع ہی ہوا ہوائی جہاز میں، تو ایک پٹھان نے نا ایک گورے نوجوان کو دیکھا، نظر پڑی اور یہ رونے لگ گیا۔
اب رو رہے، مستقل رو رہے، جب اسے دیکھے تو روئے۔ آپ کو دیکھ کر کوئی شخص روئے، آپ بولیں گے بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، خیریت ہے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، کیا ایسی بات ہوگی؟ اس نوجوان لڑکے نے بھی ہوائی جہاز میں دوران سفر یہ واقعہ ہوا، تو پوچھا بھائی یہ کیوں بار بار مجھے دیکھ کے رو رہے ہو آپ؟ اب انگریزی تو آتی نہیں ہے، اب جہاز میں جب ایک ہلچل مچ گئی تو پیچھے سے کوئی بندہ اٹھ کے آیا، اس کو پٹھانی بھی آتی تھی، انگریزی بھی آتی تھی۔ اس نے پوچھا بھائی آپ اس کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہو؟ یہ پوچھ رہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس پٹھان نے اس کو بتایا اپنی زبان میں کہ میں اس کو دیکھ کر اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنا خوبصورت نوجوان ہے اور یہ جہنم میں آگ میں جلے گا، مرتے ہی اس کے لیے آگ ہے۔ یہ تو چیز ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی نا، لیکن ایسے بھی اللہ والے کہ انہیں نظر آ رہی، نیک لوگ ایسے بھی ہیں، تو یہ مرے گا اور آگ میں جلے گا۔ اس لیے میں اس کو دیکھ کے اس حسرت سے ہی رو رہا ہوں کہ کاش جو ہے یہ بچ جائے۔ چنانچہ اس نے ٹرانسلیشن کر کے ترجمہ کر کے بتایا بھائی یہ آپ کو دیکھ کر اس وجہ سے یہ صاحب رو رہے ہیں۔ اور اس عمل، اس حرکت کا اتنا اثر اس نوجوان کے دل پہ اسی وقت پڑا کہ اس نے اسی وقت پوچھا کہ پھر یہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کروں؟ اس نے پٹھان سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں تو اسی مقصد کے لیے تو نکلا ہوں، یہی تو میرا کام ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ اور اس نے کہا بھائی بالکل اس کو بولے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ اب وہ اس کو کلمہ پڑھا رہے اور وہ انگریز نوجوان گئے کلمہ پڑھ لے، اسلام میں داخل ہو۔ یہ ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات مجھے کہنی پڑ رہی ہے، میں کبھی بھی نہیں کہنا چاہتا تھا اور میں کہتا بھی نہیں ہوں، کہ ایک ہندو آج کھڑے ہو کر جو ہے نا ذلیل کر رہا ہے مسلمانوں کو۔ لعنت ہے ایسے مسلمانوں کے اوپر۔ ایسے مسلمانوں سے تو اچھا وہ ہندو ہو جائے، کہ پتہ نہیں ہے مسلمان بھی جو ایسے مسلمان ہیں جن پر وہ لعن طعن کر رہے کھڑا ہو کر، اور وہ ریکارڈڈ چیزیں سارے لوگ معاشرہ دیکھ رہے اس کو، کہ جو کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے اور صاف منہ پر کہہ رہے کہ تم مسلمانوں کی وجہ سے میں اسلام قبول نہیں کر رہا، تمہاری وجہ سے نہیں کر رہا، اگر تم ابھی سود چھوڑ دو نا تو میں اسلام میں داخل ہو جاؤں، تمہاری وجہ سے میں اسلام کو۔ ہم اپنے نبی کو کیا شکل دکھائیں گے؟ کیا ہم اپنی صورت دکھائیں؟ کس منہ سے جا کے کھڑے ہوں گے؟ کہیں ہمیں تو ڈر ہے کہ یہی نہ ہو دھت کاٹ دیے جائیں، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ یہ مسلمانیت بچ گئی تھی بس صرف کہ تم سود نہیں چھوڑ سکتے تھے، تم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے تھے، رشوت نہیں چھوڑ سکتے تھے، گناہ نہیں تم سے چھوٹ رہے تھے، یہ تم نے حشر کیا ہمارے دین کا۔ تو اندازہ کریں، ایک ہندو کھڑے ہو کر جذباتی بات کہہ رہے اور یہ پیچھے ہنس رہے، نوجوان مرد کیا اور عورتیں کیا سب ہنس رہے، یعنی کہ یہ وقت بھی ہمیں دیکھنا تھا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے تو کر دے، ورنہ اس وقت کا جو مسلمان نظر آ رہے ہیں نا، بڑی معذرت کے ساتھ یہ نہ سمجھے ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے ہم ایک نہ ایک وقت جنت میں چلے جائیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ کہ ایسی حرکتیں واقع ہو رہی ہیں کہ کلمہ بھی نکل چکا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ صرف برائے نام جو چیز ہوتی ہے نا اس پر جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا، صرف برائے نام کا کلمہ، اس پر جنت میں کبھی کوئی نہیں جائے گا۔ برائے نام کے کلمے پر کہہ رہا ہوں، ایک کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کفر 1000 بار بولتے ہیں، ایک بار کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا ہو گیا؟ 1000 بار کفر کہہ کے پھر مر گیا تو کلمے سے باہر نکل کے مر گیا نا، کیونکہ حرکتیں پوری وہی چل رہی۔ تو بہرحال اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے بھائی، ہم مخلص ہو جائیں اور صحیح والے مسلمان بن جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔